السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدید خرید و فروخت کا بیان چل رہا ہے۔ بہت ساری باتیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ پرانا اسٹاک نئے ریٹ پر بیچنا کیسا ہے؟ اس طرح کی بات پہلے آ چکی، اس طرح کا مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے، پھر سے اس کو الگ انداز میں شامل کرتے ہیں۔ سائل پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میرا اسکول یونیفارم کا کارخانہ ہے، میرے پاس اسٹاک پڑا رہتا ہے، کپڑے کا ریٹ بڑھا ہے تو کیا میں یونیفارم نئے ریٹ پر بیچ سکتا ہوں؟ یعنی اس نے پہلے سے یونیفارم تیار کر کے رکھے ہیں اور اب کپڑے کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو اب یہ بھی اس یونیفارم کو زیادہ قیمت میں بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا؟ نئے ریٹ پر بیچنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہ آپ کا اپنا مال ہے۔ اپنے مال کو کوئی شخص سستا بیچے یا مہنگا بیچے اس کا اسے پورا اختیار ہوتا ہے، لیکن اتنی قیمت پر نہ بیچے کہ لوگوں کے لیے قابل برداشت نہ ہو جائے، قابل برداشت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی قیمت پر بیچنا چاہیے جو لوگوں کے لیے قابل برداشت ہو، لوگ اتنے میں خرید سکتے ہوں آسانی کے ساتھ۔ بہت زیادہ مہنگا بیچنا اخلاقیات کے خلاف ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ وہ سامان اسی کے پاس ہو، دوسرے کسی کے پاس نہ ہو، اور یہ مہنگا کر کے بیچے گا تو مجبوری میں لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس سے مہنگا سامان خریدنا پڑے گا، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر اپنا مال، اپنا پرانا اسٹاک نئے مارکیٹ ریٹ پر بیچتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ وہ جو قیمت، جو مارکیٹ ریٹ جو چل رہا ہے اس کے مطابق اگر بیچ رہے ہیں، اگرچہ جب تیار کیا تھا اس وقت اس کی قیمت کم تھی، اس کا ریٹ کم تھا، اب بڑھ گیا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد، تو نئے ریٹ پر بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اپنے مال کا ہر شخص کو اختیار ہے، چاہے کوڑی کی چیز 1000 روپے میں بیچے، کوڑی کی چیز 1000 روپے کو دے، مشتری کو غرض ہو لے، نہ ہو نہ لے۔ یعنی مشتری لینا چاہتا ہے، خریدنے والا لینا چاہتا ہے تو لے، ورنہ نہ لے۔ یہ آپس کی رضامندی سے ہوگا۔ یہ جتنے بھی بیچ رہا ہے، مشتری اگر اتنے میں ہی لینا چاہتا ہے تو لے لے خریدنے والا، اور اگر نہیں لینا چاہتا ہے تو نہ لے۔ آگے سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ریٹ کی پابندی۔ کہتے ہیں کہ اپنی چیز ہو تو جتنے پیسے مناسب سمجھیں اتنے میں بیچ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب زیادہ پیسوں میں بیچتے ہیں تو حکومتی ادارے جرمانہ لگا دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہاں پر ہمارے ملک میں چیزوں پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں بیچنے پر، اور کوئی ریٹ وغیرہ مقرر نہیں کیا جاتا۔ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کا ریٹ حکومت کی طرف سے ہمارے ملک میں بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنے میں ہی بیچنا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں بیچ سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی بیان کریں گے، پیٹرول، ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت حکومت کی طرف سے متعین کر دی گئی ہے، تو اب اس سے زیادہ قیمت میں، اس سے زیادہ ریٹ میں نہیں بیچ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بیچے گا تو اس پر کارروائی ہوگی، قانونی کارروائی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ حکومت کے قانون کی پابندی کرنا کیسا ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ایک شرعی حکم بیان کیا ہے۔ جہاں تک حکومت کی طرف سے ریٹ فکس کرنے کی بات ہے تو حکومت ہر چیز کا ریٹ فکس نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر کپڑے کا ریٹ فکس نہیں ہوتا، کپڑا ہم اپنی مرضی سے جتنے میں چاہیں بیچ سکتے ہیں۔ عام طور پر کھانے پینے کی چیزوں کا بھی ریٹ مقرر نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی کسی ملک میں کھانے پینے کی چیزوں میں ہو سکتا ہے ریٹ مقرر کرتے ہوں، کسی ملک میں ایسا قانون ہو حکومت کی طرف سے کہ کھانے پینے کی اشیاء پر بھی انہوں نے یہ مقرر کر دیا ہو کہ اتنے میں ہی بیچنا ہے۔ اب یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ایسی لوز میں ملتی، جو چھوٹک ملتی ہیں، اس میں تو کوئی قیمت کا وہ
نہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے، نہ قیمت کی کوئی پابندی ہوتی، نہ حکومت کی طرف سے کوئی قانون ہوتا ہے۔ ہاں جو پروڈکٹ کمپنیوں میں سے تیار ہو کر آتے ہیں، جو کارخانوں میں فیکٹری میں سے تیار ہو کر آتے ہیں، وہ کھانے پینے کا سامان، تو اس میں ایک ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک اس کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اتنے ریٹ میں ہی بیچے جتنے ریٹ میں جو ریٹ اس پر لکھا ہوا ہے، جو قیمت اس پہ لکھی ہوئی ہے اسی میں وہ بیچے۔ یہاں پر بھی اگر زیادہ میں بیچے گا تو جائز، اگر سامنے والا لینے پر راضی ہے، جبکہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، اس کو بتائے بھائی اتنی قیمت لکھی پھر بھی میں تم کو اتنے میں دے رہا ہوں، جیسے ریلوے اسٹیشن والے کرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو قیمت، جو ریٹ لکھا MRP، اس سے بھی زیادہ میں سامان بیچتے ہیں۔ اب مجبوری میں آدمی کو خریدنا پڑتا ہے، ابھی وہاں سے کہاں لینے جائے گا، اور اسی مجبوری کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اسی میں دے، لیکن وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ ریٹ میں بیچتے ہیں۔ بہرحال وہ بیچیں گے تو خرید و فروخت جائز تو ہو جائے گی، جبکہ سامنے والا بھی اس کو اتنے میں ہی لینے پر راضی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ مقرر ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، اور دواؤں کا ریٹ بھی مقرر ہوتا ہے۔ جیسے میڈیکل اسٹور والوں کو یہ اوپر سے پابندی ان پر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ دوا اتنے میں بیچنی ہے، یہ دوا اتنے میں بیچنی ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، یعنی کارروائی ہوتی ہے، قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر چیزوں میں مارکیٹ میں آزادی ہوتی ہے، ہر چیز کی قیمت حکومت مقرر نہیں کرتی ہے۔ جن چیزوں میں حکومت پکڑ دھکڑ کرتی ہے وہاں تو ہم پابند ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کر سکتے، لہٰذا قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، بلکہ وہاں پر قانون کی پاسداری کرنا لازم ہوگا، یعنی قانون کی پابندی کرنا لازم ہوگا، اس قانون پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ قانون کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو کارروائی ہوگی، اور کارروائی ہونے میں کیا ہوگا، ہمیں ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے وہ الگ، یعنی قانونی کارروائی ہوگی، کبھی جرمانہ بھی بھرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ نقصان بھی ہو جائے گا۔ اس لیے قانون کی پابندی کرنا بھی ضروری، وہ قانون، حکومت کا وہ قانون جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو۔ اگر شریعت سے ٹکراتا ہے، قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے، تو پھر تو اس پر عمل کی اجازت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کسی جرم قانونی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی منع ہے، جو بات میں نے ابھی عرض کی۔ اب آگے جو سوال ہے وہ کمیشن ایجنٹ کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کمیشن ایجنٹ کمپنی ریٹ سے زیادہ قیمت پر چیز بیچ کر اضافی رقم خود رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے کمیشن ایجنٹ کے بارے میں پہلے بتا دیا، جو بروکر ہوتا ہے، جو دلال ہوتا ہے بیچ میں، اس کا کام کیا ہوتا ہے اس پہ غور کریں گے آپ۔ اس کا کام صرف دو پارٹیوں کو ملانا ہوتا ہے، خریدنے والے اور بیچنے والے کی ملاقات کرا دینا، بس۔ یہ نہ بیچنے والا ہوتا ہے نہ یہ خریدنے والا ہوتا ہے، تو خود بیچ کر زیادہ قیمت اس کا رکھ لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس اپنے کمیشن کا حقدار ہوتا ہے، جو اس کی اجرت بنتی ہے، جو مزدوری بنتی، جتنی اس نے محنت کی ہے، عام طور پر اس کی جو اجرت چلتی ہے عرف میں، اس کی جو دلالی چلتی ہے، بس اتنے کا ہی وہ حقدار ہے، اتنے کا ہی مستحق ہے۔ سامان کو بیچ کر یہ بیچ میں زیادہ قیمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ شرعی قوانین کی روح سے بروکر ایک نمائندہ ہوتا ہے، بات پہنچانے والا ہوتا ہے، خود پارٹی نہیں ہوتا بلکہ دو پارٹیوں کو ملوا رہا ہوتا ہے۔ سودا اگر زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ مال بیچنے والے کو اسی قیمت سے آگاہ کرے جس قیمت میں مال بکا ہے، اور پوری قیمت بیچنے والے کے حوالے کرے۔ اصل قیمت میں سے خود رکھنا اور مالکان کو آگاہ نہ کرنا یہ حرام فعل ہے، حرام کام ہے، نہ ہی یہ اضافی رقم اس کے لیے حلال ہوگی۔ یہ صرف اپنی مقررہ کمیشن کا حقدار ہوتا ہے، جو بروکر ہوتا ہے وہ مقررہ کمیشن کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی اس کو دیکھیں، یوں مثال کے ذریعے یوں سمجھتے ہیں کہ زید نے خالد کو ایجنٹ بنایا کہ بھائی میرا یہ سامان ہے، میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی خریدار لا کر دو۔ اس نے خریدار لا کر دیا، اور زید نے مثال کے طور پر اس سامان کی قیمت 20,000 روپے بتائی تھی کہ اس کو 20,000 میں بیچنا ہے۔ اب خالد نے جو خریدار ملا تھا اس کو وہ چیز 22,000 میں بیچ دی، جبکہ زید نے کیا کہا تھا 20,000 میں بیچنی ہے، اور اس نے 22,000 میں بیچ دی۔ اور اب خالد زید کو کیا بتاتا ہے کہ 20,000 میں بکی ہے، اور وہ بیچ کے جو 2,000 روپے وہ خود رکھ لیتا ہے۔ تو یہ 2,000 روپے اس کے لیے حلال نہیں، یہ 2,000 روپے اس کا رکھ لینا جائز نہیں ہے، یہ فعل اس کا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس کو بتانا پڑے گا کہ 20,000 میں بکی ہے، اور وہ 20,000 روپے پورے کے پورے اس کو حوالے کر دینے پڑیں گے، زید کے حوالے کر دینے پڑیں گے۔ پھر زید جو اس کا کمیشن بنتا ہے وہ دے دے گا، جو بھی مقرر ہوا ہوگا، جو بھی فکس ہوا ہوگا، وہ اسی کمیشن کا حقدار ہے بس۔
آگے سوال آ رہا ہے مقدس تحریر والے کاغذات ردی میں بیچنا کیسا؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور تفصیل سے شامل کرتے ہیں۔ سائل پوچھتا ہے کہ ہم کاپیاں، ردی کاغذ وغیرہ ایک کمپنی سے 17 روپے کے حساب سے خریدتے ہیں اور پھر 19 روپے کے حساب سے آگے بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پاس 50,000 روپے رکھوا دیں تو ہمیں 12-13 روپے کے حساب سے ردی مل جائے گی، یعنی 50,000 روپے گویا کہ ڈپوزٹ کے طور پر رکھ دیں تو پھر وہ یہ ردی کاغذ کی قیمت کم کر دیتا ہے، یعنی پہلے 17 میں دے رہا تھا اب 12-13 میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یوں ہی ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ کون سی ردی خرید رہے ہیں؟ اسلامیات کی کاپیاں جن میں آیتیں لکھی ہوں گی، احادیث لکھی ہوں گی، اسی طرح اردو کی کتابوں میں بھی دینی مضامین ہوتے ہیں، دینی مضامین ہوتے ہیں اور بہت سارا ایسا مواد ہوتا ہے جو دینیات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی دین کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں دین کی باتیں لکھی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، فرشتوں کے نام ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے نام ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے نام ہوتے ہیں، سب ادب کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو ردی میں بیچنے اور خریدنے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے ایسی چیزوں کو ردی میں بیچیں گے تو ان کی بے ادبی ہوگی۔ کئی اخبارات میں بھی آیتیں، ان کا ترجمہ، احادیث اور دیگر مقدس کلمات لکھے ہوتے ہیں، اور کتنی بڑی بے حسی ہے کہ مسلمان ان مقدس لکھائی والے کاغذات کو ایسی جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کا ادب و احترام بالکل نہیں پایا جاتا، حالانکہ خود حروف بھی قابل تعظیم ہے۔ یعنی اگر حدیث لکھی، قرآن کی آیت لکھی، اللہ کا نام لکھا ہے، رسول اللہ کا نام لکھا، صحابہ اولیاء کرام اہل بیت کے نام لکھے ہیں تو ان کا تو ادب کرنا ہی کرنا ہے، دینی باتیں لکھی ہے تو ان کا بھی ادب ہے۔ صرف حروف بھی اگر ہیں، اردو کے حروف ہیں یا عربی کے حروف ہیں تو ان کا بھی ادب ہے، حروف تہجی بھی قابل تعظیم ہے، ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ اب ہم ہمارے یہاں کی بات کریں تو ہمارے یہاں گجرات میں تو کوئی بھی اردو اخبار نہیں نکلتا، سارے کے سارے جو اخبار ہیں وہ یا تو ہندی ہے یا گجراتی یا انگلش میں نکلتے ہیں، اردو اخبار ہمارے یہاں نہیں۔ مہاراشٹر میں، یو پی میں، بہار میں، بنگال میں، اس طرف کے علاقوں میں اردو میں اخبارات نکلتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اس میں قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بھی دینی باتیں بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا ادب و احترام ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کو ایسی جگہ پر بیچ دینا یا ایسی جگہ پر ڈال دینا کہ جہاں پر اس کی بے ادبی ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں، یعنی بیان فرماتے ہیں کہ نفس حروف قابل ادب ہیں، یعنی حروف خود قابل ادب ہیں، یعنی ان کا بھی ادب ہونا چاہیے، اگرچہ جدا جدا لکھے ہوں، جیسے کہ تختی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا وصلی پر لکھے ہوتے ہیں۔ تختی میں حروف الگ الگ لکھے ہوتے ہیں، الف با تا سا، یہ الگ الگ حروف لکھے ہوئے ہیں، یا وصلی پر کے 2 حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں یا 3 حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، تو یہ حروف بھی قابل تعظیم، اگرچہ ان پر زبر زیر پیش لگا ہوا نہیں، جیسے کہ ہم ابھی جو قاعدہ پڑھتے ہیں تو اس قاعدے میں دیکھیں گے تو شروع میں حروف تہجی الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، پھر 2 حروف کو ملا کر بتایا گیا، پھر 3 حروف کو ملا کر، پھر 4 حروف کو بھی ملا کر بتایا گیا، ان پر زبر زیر پیش نہیں لگے، وہ کوئی لفظ نہیں بنتا ملا کر، الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا بھی ادب ہے، وہ بھی قابل تعظیم ہے، وہ حروف بھی قابل ادب ہیں، خواہ ان میں کوئی برا نام کیوں نہ لکھا ہو، جیسے فرعون، ابو جہل وغیرہ ہما، تاہم حروفوں کی تعظیم کی جائے گی، اگرچہ ان کافروں کا نام لائق اہانت و تذلیل ہے۔ ابھی یہ فرعون کا نام یہ تعظیم کے لائق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اور ابو جہل وغیرہ جیسے کفار، یہ ہرگز ان کے نام قابل تعظیم ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی تو اہانت کی جائے گی، ان کی تو تذلیل کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ حروف جو ہیں، یہ نام بھی جو ہے ابو جہل وہ انہی حروف سے مل کر بنا ہے، فرعون بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے، تو نفس حروف کی تعظیم کی جائے گی۔ حروف تہجی خود کلام اللہ ہیں کہ ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے، یہ حروف تہجی علی بات آسا حضرت ہود علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئے تھے، تو یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو ان کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے۔ پوچھی گئی صورت میں بھی جب یہ معلوم ہے کہ یہ ردی پکوڑے بیچنے والوں اور پرچون والوں کو بیچی جائے گی، جس کی پوڑیاں بنا کر وہ اس میں سامان بیچیں گے، تو یہاں اس تحریر کا احترام تو نہیں ہو پائے گا، حالانکہ حروف تہجی کا بھی احترام کرنے کا حکم ہے۔ پھر اگر وہ لکھائی دینیات پر مشتمل ہے تو اور زیادہ احترام کرنا ہوگا۔ لہٰذا اولاً تو آپ اپنے کاروبار یعنی بزنس پر غور کر لیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے،
اور جو بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کریں۔ بالفرض ردی نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو تب بھی یہ جائز نہیں کہ خریدنے والا ایک بڑی رقم بیچنے والے کے پاس رکھوا دے۔ جو 50,000 روپے اس نے رکھوائے، جو سوال میں پوچھا ہے کہ 50,000 روپے رکھوا دیتے ہیں تو 17 روپے کی ردی ہمیں جو ہے 13 یا 12 روپے میں مل جاتی ہے، تو یہ 50,000 روپے رکھوانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو مال سستا مل جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو رقم رکھوائی گئی وہ قرض ہے۔ 50,000 روپے جو رکھوائے گئے وہ قرض ہے، اور قرض کی وجہ سے سستا دینا یہ سود ہے، لہٰذا یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ اجرت ایڈوانس میں لینا کیسا ہے؟ کوئی چیز، کسی چیز کا اجارہ ہو گیا یا مکان وغیرہ کرائے پر دے دیا، مکان کرائے پر دیا اور پیشگی اس کا کرایہ لے لیا، بھاڑا لے لیا، جیسے ابھی مہینہ پورا بھی نہیں ہوا ہے اور ابھی سے کرایہ لے لیا، یا پورے سال کا ایک ساتھ میں کرایہ لے لیا، سال ابھی ختم بھی نہیں ہوا، مکمل بھی نہیں ہوا، ایڈوانس میں ہی کرایہ لے لیا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پوچھی گئی صورت میں آپ کا اچھا سوال یہ ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، اسکول کے بچے لگائے ہوئے ہیں، ان سے ہم فیس ایڈوانس میں پہلے ہی لے لیتے ہیں، تو وہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ مہینہ پورا ہونے کے بعد لیتے ہیں۔ اسکول کے بچے جو وردی، ہمارے یہاں پہ اس کو بولا جاتا ہے وردی ہے، تو وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے لے کر جاتے رکشہ والے، اور انہوں نے مہینہ فکس کیا ہوتا ہے کہ مہینے کے ایک بچے پر اتنے روپے دینے ہوں گے۔ تو یہ تو ہمارے یہاں تو کیسا ہوتا ہے، مہینہ پورا ہونے پر عام طور پر لیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے ہی لے لے، پہلے ہی سے لے لے، ایڈوانس میں ہی لے لے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پوچھی گئی صورت میں آپ کا ایڈوانس فیس وصول کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ کو رکشے کے کرائے کی مد میں ملنے والی رقم آپ کی اجرت ہے، اور کرایہ یا اجرت پیشگی یعنی ایڈوانس بھی وصول کی جا سکتی ہے، لہٰذا فریقین یعنی لینے والا اور دینے والا دونوں پیشگی اجرت پر راضی ہیں، یعنی ایڈوانس اجرت اور کرایہ دینے پر راضی ہیں، تو کوئی حرج نہیں، یعنی سامنے والے کا بھی راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی زبردستی کہ نہیں میں تو لے کر ہی رہوں گا، سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، میں تو مہینہ مکمل ہوگا تبھی دوں، تو دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے اجرت محض عقد سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اجرت کا مستحق ہوتا ہے، یا تو پیشگی دینے کی شرط لگی ہو پہلے ہی سے، یعنی ایڈوانس دینے کی شرط لگی ہو کہ میں اجرت ایڈوانس لوں گا، جب بھی معاملہ ہو رہا تھا اسی وقت یہ جو اجیر ہے، مزدور جو بن رہا ہے، اس نے اسی وقت شرط لگا دی تھی کہ مجھے اجرت اور کرایہ ایڈوانس میں چاہیے، اور پھر سامنے والا راضی ہو گیا تو پھر ایڈوانس میں ملے گا، یا بغیر شرط ہی پیشگی اجرت دے دی، سامنے والے نے خود ہی دے دی اپنی مرضی سے، لو ابھی کون انتظار کرے گا ایک مہینے کا، ابھی سے لے لو، وہ اپنی آسانی کے لیے اس نے پیسے تھے ہاتھ میں تو اس نے دے دیے کہ ایک مہینے کے ایڈوانس میں لے لو، تو یہ بھی جائز ہے۔ یا پھر کام پورا ہو گیا، اب جب کام پورا ہو گیا تو کام پورا ہونے پر تو آدمی یوں ہی اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ مہینہ پورا ہو گیا، اب جب مہینہ مکمل ہو گیا تو وہ خود ہی اجرت کا حقدار ہو جاتا ہے، جس نے وہ کام انجام دیا ہے، تو اب وہ جو کام پورا ہو گیا تو اس پر تو اجرت دینی ہی پڑے گی۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اجرت ملک میں آنے کی چند صورتیں ہیں، یعنی جو اجیر بنا، جو مزدور بنا ہے، اس کی ملکیت میں اجرت کب آئے گی، جو مزدوری اس کی ہے وہ اس کی ملکیت میں کب آئے گی۔ پہلے نمبر پر چند صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی سے عقد کرتے ہی اجرت دے دی تو دوسرا اس کا مالک ہو گیا، یعنی واپس لینے کا اب اس کو حق نہیں ہے، دے دی ایڈوانس میں دے دی تو اب واپس نہیں لے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے یا پیشگی لینا شرط کر لیا ہو، یعنی ایڈوانس کی پہلے ہی سے اس نے شرط لگا لی کہ اجرت میں اپنی مزدوری جو ہے وہ اپنا کرایہ یا جو بھاڑا جو بھی ہم لوگ کہتے ہیں وہ میں پہلے ہی لوں گا، ایڈوانس میں لوں گا، یہ شرط لگائی تھی، اب اجرت کا مطالبہ پہلے ہی سے درست نہیں، اب اجرت کا مطالبہ پہلے ہی سے درست نہیں کیونکہ پیشگی لینے کی شرط لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ یا منفعت کو حاصل کر لیا، مثلا مکان تھا اس میں مدت مقررہ تک رہ لیا، یا کپڑا درزی کو سینے کے لیے دیا تھا اس نے سی دیا تو اب اس کو اجرت دینی پڑے گی۔ اچھا یہاں پہ جو کہا کہ جو دوسری صورت ہے کہ پیشگی لینے کی شرط لگائی ہو تو اب پہلے ہی سے مطالبہ کرنا درست ہے، درست نہیں بول دیا تھا میں نے شاید، درست ہے، یعنی پہلے ہی سے یہ شرط لگائی تھی کہ میں اجرت ایڈوانس میں لوں گا تو اب اجرت مانگ بھی سکتا ہے کیونکہ شرط لگائی تھی تو وہ پہلے مانگ سکتا ہے، پہلے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور جو تیسری صورت ہے کہ منفعت کو حاصل کر لیا، مثلا مکان تھا اس میں مدت مقررہ تک رہ لیا، یا کپڑا درزی کو سینے کے لیے دیا تھا اس نے سی دیا تو اب وہ کام مکمل ہو گیا تو اس کو اجرت دینی پڑے گی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ چیز مستاجر کو سپرد کر دی، مستاجر کا مطلب کیا ہوا کہ اجرت پر لینے والے کو دے دی وہ چیز، ٹھیک ہے۔
کہ اگر وہ منفعت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہ کرے یہ اس کا فعل ہے۔ مثلا مکان پر قبضہ دے دیا، مکان کی کرائے کی بات چل رہی تھی، مکان کو کرائے پر دینے کی بات چل رہی تھی، تو جو کرائے پر لینے والا تھا اس کو مکان دے دیا، اس کے حوالے کر دیا، یا اجیر نے اپنے نفس کو تسلیم کر دیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اجیر جو تھا جس کو مزدور بنایا گیا تھا، مثال کے طور پر مزدور کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو وہ عام طور پر ہمارے ذہن میں وہ بلڈنگ عمارتیں بنانے کا تصور آتا ہے۔ تو عمارت بنانے کے لیے کسی کو مزدور رکھا گیا تو اس نے اپنے آپ کو سونپ دیا، یعنی جو وقت اس کے لیے طے ہوا تھا اس وقت میں وہ حاضر ہو گیا، وہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں حاضر ہوں، کام کے لیے تیار ہوں۔ کام نہ لیا جائے جب بھی وہ اجرت کا مستحق ہوگا، یعنی اس کو بلا لیا گیا، وہ آ گیا، اس نے وقت دے دیا، اس نے ٹائم دے دیا، وہ حاضر ہو گیا، اب وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ اسی طرح مکان جو کرائے پر لینے والا تھا اس کو حوالے کر دیا، اب وہ اگرچہ مکان میں نہیں بھی رہتا ہے تب بھی اس کو اجرت دینی پڑے گی، یعنی اس کا کرایہ دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اور اب ایک اور آگے سوال ہے کہ پرندہ پکڑا اور اس کا مالک معلوم نہیں ہے، پرندہ پکڑ لیا تو یہ پرندہ ہے کس کا، تو اس کا کیا کریں گے؟ پھر یہ ہے بہت اہم سوال ہے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کریڈٹ کارڈ کے معاملات ابھی بہت چل رہے ہیں، بینکوں سے کریڈٹ کارڈ لے لیا جاتا ہے، اس پہ لون اٹھا لیتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اسی طریقے سے اوور ٹائم دیے بغیر اس کے پیسے لینا کیسے؟ کبھی کبھی جاب میں ملازمت میں اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے، جیسے ٹائم فکس ہے کہ 8 بجے تک کام کریں گے، لیکن کبھی کبھی 9 بجے تک کام کرتے ہیں، کبھی 10 بجے تک کام کرتے ہیں، تو کیا اس کی الگ سے ان کو تنخواہ ملنی چاہیے یا اتنی ہی تنخواہ میں یہ کام بھی اسی میں شامل ہو جائے گا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ یا کسی نے اوور ٹائم نہیں کیا پھر بھی اوور ٹائم کی تنخواہ لے رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔